इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर रहे हो। मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस खत्म करवाए। उसको सजा मिलने वाली थी। FIA केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सजा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हकानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। और फिर उधर से वो साइफर आया। तो ये खैर हमें बाद में सारी चीजें सामने आ गई। अब तो वाज़ेह है कि ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए। ये सारे PDM के लोग, ये सब शामिल थे बाद में। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है। इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि 1 साल में हुआ क्या पाकिस्तान से। पाकिस्तान 1 साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। तो मैं ये चाहता था कि आज अपनी कौम के सामने मोटी मोटी चीजें रखूं कि एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे और पाकिस्तान खड़ा किधर, साल पहले किधर खड़ा था। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सारी चीजें देख सकते हैं जो पाकिस्तान की जो हर साल माइशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है, उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए। तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना ये याद रखें कि दुनिया में जो इसने तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब तो इन्होंने क्या करना था। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है,
सोचें अभी तो क्राइसिस तो उनको कोई मिला ही नहीं है, क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था, इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था, और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए। और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल जियाउल हक के, तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी, उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा वापस जाएं टीटीपी को। तो जब वो वापस आ रहे थे, ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ईसीएल पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नई आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए, और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही
پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے، تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا، مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا، پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی، میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی، ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا، لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے، اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں، اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے، پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے، وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر، اس نے گولی مار دی، اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں؟ کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں
ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ ہے، جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، تاکہ اور کیسز بنائیں، اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے۔ میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں، میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا۔ میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں، کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا، میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کہا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کہا ہے۔ اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا۔ میں آج جو یہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے؟ ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا، ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے۔ 144 پرچے، جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں۔ یہ ساری دنیا، اب باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے، یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے۔ اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا، ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے، پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ ساری فیملی، گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے، یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ، یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو، اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کسٹوڈیل، پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو۔ اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج، کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے، جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO 2 آپ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو، سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا، ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ گیا۔ اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا، پولیس نہیں تھی، نامعلوم افراد نے یہ کیا، گل سے یہی کیا۔ شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے، 2 دن رکھا، تشدد کیا اس کو، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا۔ کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خوف ہے ساری جگہ کہ او ہو جی یہ نامعلوم نے اٹھا لیا، خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے، ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں، پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی۔ کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں، ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا۔ یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لا کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی۔ میں نے کبھی اس طرح، میں اپوزیشن میں تھا، کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا، اور ہوتا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، روزوں میں انہوں کو اٹھایا، نہ ان کو روزہ کھولنے دیا، گندا پانی دیں، پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے، ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو۔ اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی۔ لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا، دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی۔
وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی. 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف8 کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے، 3 طرف سے پولیس. تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ CCPO وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی. نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں. نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے. پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل. وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے، اور وہی ہوا. وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں. اس کے بعد کور اپ کیا گیا